اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے، آج کا تذکرہ ہے کلام پاک کی اس شاندار اور عظیم الشان سورہ کا، جس میں اللہ پاک نے اپنی سلطنت کے، اپنی کائنات کے، اپنی جو وسعتیں ہیں، اپنی جو کریٹو پاورز ہیں، یا اپنی جو پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے جو ایک چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اتنے بڑے بڑے فارمولاز اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر کہ اس سورہ مبارکہ سے ہم اپنے دنیاوی، دینی، روحانی معاملات کو، مسائل کو کس طریقے سے سلجھا سکتے ہیں۔ 67واں نمبر ہے سورہ کا، سورہ الملک کا کلام پاک میں، اور اس میں 30 آیات ہیں۔ یعنی کہ مہینے کے حساب سے اگر جو میں ابھی آپ کو ذکر دے رہا ہوں اس سورہ مبارکہ کا، اس میں مہینے کے 30 دنوں میں اگر آپ یہ 30 آیات اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو نہ صرف اس کا پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ایک ماہ کے اندر آپ کو حفظ ہو جائے گی، اور آگے آپ کے لیے ہر جمعے کو پڑھنا اس کے لیے بہت ہی زیادہ جو اس کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے احادیث میں، یا جتنی اہمیت کے ساتھ سورہ ملک کا عذاب قبر کے ساتھ ایک اس کو سالو کرنے کے لیے یا اس کا حل کرنے کے لیے جو ایک ریلیشن شپ ہے، وہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا سورہ ملک کو حفظ کر کے۔ یہ کیونکہ ان چند سوروں میں سے ہے کلام پاکی کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے جن کے لیے فرمایا کہ یہ جو سورہ ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، اس کے بارے میں ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ سورہ جو یاسین ہے، یہ میری خواہش ہے کہ ہر مسلمان کے قلب میں ہو۔ اور اسی طریقے سے سورہ ملک کے بارے میں، سورہ رحمان کے بارے میں، سورہ واقعہ کے بارے میں، سورہ مزمل، سورہ مدثر، غرض کے کلام پاک کے ہر سورہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ فضائل اور برکات بیان فرمائی ہے۔ لیکن یہاں تذکرہ ہو رہا ہے چونکہ سورہ ملک کا، اور سورہ ملک کا جو میں نے آپ کو آج وظیفہ دینا ہے، یہ کیا کیا چیزیں آپ کے لیے کرے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ کاش مجھے موقع ملے کہ میں سورہ ملک کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کھول سکوں۔ یہ جو 30 آیات ہیں، جو یونیورسل پاورز یا فریکوینسیز، یا اللہ پاک نے اپنی وائبریشنل جو کمانڈز کو ایکسپریس کیا ہے، کہ اٹھا کر نظر دیکھ، آسمان میں کوئی رخنہ نظر آتا ہے، اور جتنا بھی تم کوشش کرو گے، کھوجنا کرو گے، نظر جو ہے وہ تھکی ماندی واپس لوٹ آئے گی۔ یہ 7 آسمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور نزدیک کے آسمانوں کو چراغوں سے زینت دی، چراغوں سے روشن کیا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے اللہ پاک نے جن کو چراغ کہا ہے، اگر ان کا ماس اور ان کے گریوٹی لیول اور ان کا برننگ ایفیکٹ دیکھ لیں ان ستاروں کا، مثال کے طور پر زحل ہو گیا، شمس ہو گیا، اور دیگر ستارے ہو گئے، سیارے ہو گئے، تو ان کے ماس کو اور ان کی ڈائنامکس کو اور ان کے میگنیٹک فورسز کے بیلنس کو کس طریقے سے یہ کائنات سنبھالے ہوئے ہے، یہ عقل کام نہیں کرتی۔ ایون ہم اگر مون کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاند جو ہے، مون ایک ایسے وائبریشنل فریکوینسی کے ساتھ ایڈجسٹ کیا گیا ہے کہ نہ یہ نیچے گرتا ہے، نہ یہ خلا میں کہیں کھوتا ہے، لیکن ایک یہ تسلسل کے ساتھ زمین کے ساتھ اس کا سیارہ بن کے، اس کا سیٹلائٹ بن کے سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے، زمین کے بھی گرد چکر لگا رہا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، جیسے سورہ رحمان میں ہے۔ تو سورہ ملک میں اللہ پاک نے پانی کا ذکر کیا، سورہ ملک میں آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا، سورہ ملک میں اپنا ڈیفینسو سسٹم اللہ پاک نے بتایا کہ جو بھی رجوم الشیاطین، جو بھی شیطان اللہ پاک کی یا آسمانوں کی باتیں سنتا ہے یا اس میں ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دہکتا ہوا انگارہ جو ہے وہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ یعنی کہ یہ پوری کی پوری گائیڈڈ میزائلز کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ سورہ ملک میں موجود ہے۔ جتنی بھی سائنس آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے نا، کلام پاک میں آپ کو ملے گی۔ بہرکیف آج کا جو عمل ہے سورہ الملک کا، 67 سورہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو شوق ہے قرآن فہمی کا، جن کو شوق ہے اپنے مسائل کو کلام پاک سے حل کرنے کا، یا جن کو شوق ہے کہ وہ میکسیمم اماؤنٹ آف نورانیت کلام پاکی اپنے اندر جذب کر لیں۔ اور پھر ایسے افراد یا ایسے لوگ جب کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کا قبول ہونا یقینی ہوتا ہے۔ یہ مجرب ترین عمل یا وظیفہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک پرانی میری ڈائری تھی، جو کہ یہ ڈائری مجھے ملی تھی اپنے کسی دوست کے تھرو، ان کے دادا کی ڈائری تھی، ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ کسی دن آپ کو اس کو دکھاؤں گا، وہ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، بائی ہینڈ انک سے لکھی ہے، پین اور انک سے وہ لکھی گئی ہے۔ میرے خیال میں 1940s یا 30s کے بیچ میں شاید یہ لکھی گئی ہوگی، کیونکہ جو اردو کا اس میں استعمال ہے۔ بہرحال اس میں جو انہوں نے وظیفہ لکھا ہے اپنے قلمی اس میں یاداشتوں میں،
تو انہوں نے جو اپنا طریقہ بتایا کہ سورہ ملک سے انہوں نے کس قدر طی الارض کے فارمولے ہیں. طی الارض مطلب ٹیلی پورٹیشن، انسان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کو منتقل کر دینا، جیسے ملکہ سبا کا تخت منتقل ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. یہ واقعہ کلام پاک میں موجود ہے ٹیلی پورٹیشن کا. تو یہاں پر سورہ ملک آپ کے لیے کیا کیا معجزات کرے گی 30 ڈیز میں. اب یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیے. کسی کے رشتے کی بندش ہو، کسی کی فائنانسز بلاک ہوں، کسی کی فیکٹری پہ قبضہ ہو، کسی کا پلاٹ سیل نہیں ہو رہا ہو، یا کسی کی جائیداد میں اس کو حصہ نہیں مل رہا ہو، جتنی بھی معاملات ای کامرس کے ہیں خراب ہیں، کلائنٹس نہیں مل رہے، اس طریقے سے سورہ ملک پڑھیں. آپ دیکھیں کہ بارش ہو جائے گی آپ کی کلائنٹس کی آپ کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ 30 دن اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک یہ سورہ مجھے حفظ کروا دیں، اور اس کا جتنا بھی ثواب ہے میں تمام مسلمانوں کو، ارواح کو جو اب تک آپ کے پاس واپس آئیں گے ان کو پیش کروں گا. یہ کمٹمنٹ کر لیں اللہ پاک کی 30 دن میں آپ کو یاد ہو جائے گی. اور اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے، ہر دن ایک آیت کا اضافہ کرنا ہے. عمل کا ٹائم 2 ٹائم ہے عمل کے، کیونکہ اکثر لوگ جو دفتر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اب عصر کے بعد کا عمل بتاتے ہیں تو ہم دفتر میں ہوتے ہیں یا ہم کام پڑھ نہیں سکتے. تو پہلا تو ٹائم یہ ہے عصر اور مغرب کے بیچ میں آپ یہ عمل کر لیں. دوسرا بیسٹ ٹائم اس کا عشاء سے لے کے فجر تک ہے، اس وقت بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. اول آخر 3 5 7 9 یا 11 دفعہ درود پاک پڑھیں گے. درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود جو آپ کے سلسلے میں ہو، آپ لوگوں کو آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ لیں اس تعداد میں. خواتین کا جب ناغہ ہوتا ہے، یہ اسٹینڈرڈ انسٹرکشنز ہیں جو مجھے ہر اس میں عمل میں دہرانی پڑتی ہیں. جو ان کے گیپ کے ڈیز ہوتے ہیں تو وہ اس میں عمل نہیں پڑھیں گے، وہ دن بعد میں ایڈ ہو جائیں گے. تو خواتین کے لیے 1 ماہ سے لمبا عرصہ تقریباً یہ چلا جائے گا. طریقہ یہ ہے کہ جیسے بھی دونوں میں سے جس وقت کا بھی انتخاب کریں گے تو آخر تک پورا مہینہ وہی وقت آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا. یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے موکلات کے ساتھ یا روحانیت کے ساتھ اس سورہ کی، کہ پہلے دن آپ نے 100 دفعہ پہلی آیت پڑھ لی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرے دن آپ نے تبارک الذی بیدہ الملک یہ پہلی آیت پڑھ لی. اب جو آگے والی آیت ہے یہ 100 دفعہ پڑھیں گے. پہلے دن آپ نے پہلی آیت 100 دفعہ پڑھی تھی، بس اتنا ہی عمل ہے. دوسرے دن ایک آیت آپ نے ایڈ کر دی، جو نئی آیت ایڈ کی وہ 100 دفعہ اس کے ساتھ ایڈ کر دی آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بھلے جب آپ 30ویں دن تک پہنچیں گے تو 29 آیات آپ اسٹریٹ پڑھیں گے ون گو میں. جو 30ویں آیت ہوگی وہ 100 دفعہ اس دن پڑھیں گے. تو ہر دن جو آیت کا اضافہ ہوگا، پچھلی آیتیں 1 دفعہ پڑھتے ہوئے آئیں گے. اگلے دن جو آپ نے 101 دفعہ پڑھنی ہے فریش آیت، مطلب آپ کو 17واں دن ہے اور آپ 18ویں آیت پڑھ رہے ہیں تو 17 آیات آپ 17ویں دن اسٹریٹ پڑھیں گے. 18ویں دن اسٹریٹ پڑھیں گے اور 18ویں آیت جو ہے وہ 100 ٹائمز پڑھیں گے. یہ 1 مہینے میں آپ کو سورہ الملک حفظ ہو جائے گی. اس میں نیتیں آپ 7 مختلف کاموں کی نیتیں بنا سکتے ہیں. بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، جائیداد پہ قبضہ ہے، کوئی اور ایشو ہے، کوئی اور پرابلم ہے، کوئی دوست ناراض ہے، بیٹی جو ہے وہ میکے آ کے بیٹھ گئی ہے، ڈیورس کا ایشو ہے، بچوں کی کسٹڈی کا ایشو ہے، کورٹ کیس والے حضرات کے لیے تو یہ اتنی زبردست وظیفہ ہے کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. اور جس کو جاب نہیں مل رہی ہے 30 ڈیز کی یہ نیت کر لیں اس طریقے سورہ ملک پڑھنے کی، آپ کو 30 ڈیز میں جاب مل جائے گی. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. کسی کو ویزا نہیں مل رہا، 30 ڈیز اس طریقے سے تلاوت کیجئے، ویزا مل جائے گا. عمل اسٹارٹ، ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ نئے چاند میں عمل اسٹارٹ کیا کریں. اکثر لوگ ایسی وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ نزول ماہ میں آپ نے عمل شروع کر دیا. اس کا چاند کی تاریخوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اور جیسے ہی 9 چندی جمعرات اگر مل جاتی ہے جن خوش نصیبوں کو اس عمل کو شروع کرنے کے لیے تو یہ بہت ہی اکثیر ہے. عمل کی اجازت عام ہے اور پھر کمنٹس میں آپ خاص اجازت طلب کرتے ہیں، جو کہ بعض اوقات بڑا پرابلم ہو جاتا ہے گرانٹ کرنا. میں ہر وقت کمنٹس نہیں پڑھ سکتا، لیکن کوشش ہوتی ہے سارے کمنٹس کو میں خود رپلائی کرتا ہوں. ان کمنٹس کو بھی کرتا ہوں جس میں مجھے برا بھلا کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. ایسے بہت سارے دوست ہیں، کمنٹس ہیں جو کہ تو ان کے لیے ایک الگ ویڈیو میں کسی وقت کروں گا. لیکن تبارک الذی کو نہیں چھوڑیے گا. پھر جب یہ ایک دفعہ 30 دن آپ عمل کر چکیں گے اور یہ پوری سورہ یاد ہو جائے گی تو آپ نے ڈیلی 1 دفعہ سورہ پڑھنی ہوگی. اور ڈیلی پڑھیں رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد، اور اس کا ثواب تمام مسلمین کی ارواح کو ہدیہ کر دیں جو بھی اس دن تک، اس وقت تک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تک ارواح
اللہ پاک کے پاس واپس چلی گئی ہیں، ان کو اس کا ثواب ہدیہ کر دیجئے۔ دیکھیں تو ہوتا کیا ہے پھر آپ کی زندگی میں، اتنی ڈائنامک، براڈ بیسڈ، پرماننٹ اور ڈیوریبل چینجز آتی ہیں سورہ تبارک الذی پڑھنے سے کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ مجھے اپنے سکسیس سٹوریز ضرور بتایا کیجئے، کیونکہ الگ سے ایک ایپیسوڈ کروں گا جس میں صرف آپ کے فیڈ بیکس ہوں گے، سکسیس سٹوریز ہوں گی، کسی کو علم نشرہ سے کیا ملا، کسی کو سورہ قریش والے فا کے عمل سے کیا ملا۔ اور وہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ فا والے عمل کی بہت ساری کاپیز بھی مارکیٹ میں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اوریجنل عمل وہی ہے جو میں نے آپ کو شیئر کیا تھا اپنی اس ویڈیو میں، اس کا بھی پارٹ 2 انشاءاللہ جلد کریں گے۔ تو اگر اس سلسلے میں، اس سورہ ملک کے وظیفے کے سلسلے میں کسی وضاحت کی ضرورت ہو تو آپ جو ہے وہ بلا تکلف مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک، اور رہتی کائناتوں تک، رہتی دنیاؤں تک، جنتوں تک، ابداً ابدا اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔